بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کے ملفوظات پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جاہل صوفی نماز روزہ وغیرہ ارکان کو کچھ نہیں سمجھتے، ذکر و شغل ہی کو اصل چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل چیز یہ نماز روزہ ہی ہے۔ ذکر و شغل اس کی تقویت کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ نماز اعلیٰ درجہ کی نماز ہو جائے اور روزہ اعلیٰ درجہ کا روزہ ہو جائے۔ یہ اعمال بمنزلہ پودوں کے ہیں اور ذکر و شغل بمنزلہ پانی کے، جس سے پودوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ اگر کوئی احمق پودوں کو تو اکھیڑ کر پھینک دے اور خالی زمین میں پانی دیا جائے تو اس کی سخت حماقت ہے، اور بلا پودوں کے پانی دینا ایک فضول حرکت ہے۔ بعینی یہی حال اس شخص کا ہے جو نماز روزہ کو تو رخصت کرے اور محض ذکر و شغل پر اکتفا کرے، کیونکہ بلا نماز روزہ کے ذکر و شغل محض لا حاصل ہے۔ اسی ذیل میں ایک بار ارشاد فرمایا کہ جاہل صوفیہ اس آیت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین حاصل ہو جاوے، حالانکہ یقین سے یہاں یقینی چیز یعنی موت مراد ہے، اور یہ عجیب اوندھی بات ہے کہ جب تک یقین حاصل نہ ہو تب تک تو عبادت کرو اور جب یقین حاصل ہو جائے تو چھوڑ دو۔ اس کی تو ایسی مثال ہوئی کہ جب تک یقین نہ ہو یہ پلاؤ ہے یا یہ کیا چیز ہے تب تک تو کھائے جاؤ، اور جب یقین ہو جاوے کہ یہ پلاؤ ہے تو ہاتھ کھینچ لو، حالانکہ یقین ہو جانے کے بعد تو اور بھی کھانا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ فضولیات میں لوگ بکثرت مبتلا ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا کہ مولوی ابو الخیر صاحب تمہاری کوئی گفتگو ہوئی؟ کیا مولوی ابو الخیر صاحب سے تمہاری کوئی گفتگو ہوئی جس سے وہ عاجز ہو گئے؟ اس کو ضرور تحریر فرمائیں۔ میں نے لکھا کہ تم کو اگر وہ گفتگو معلوم نہ ہو تو کچھ ضرر ہے۔ اس پر جواب میں لکھتے ہیں کہ اس سوال میں میرے نزدیک اہمیت ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے۔ میں نے جواب میں اس پر یہ اضافہ لکھا کہ ہاں، اس لیے کہ تمہاری اس بیہودہ درخواست پر نکیر کرتا رہوں۔ اگر میں وہ گفتگو لکھ دیتا تو خدا جانے اس سے کیا نتائج نکالتے۔ نیز اس ضمن میں فرمایا کہ نامعلوم لوگوں کے ان فضولیات اور خرافات میں کیا لطف آتا ہے، یوں ہی بیہودہ بیکار وقت کھوتے ہیں، کام کی ایک بات نہیں۔ ایک بزرگ نے بلا ضرورت کسی سے سوال کر لیا تھا، اس پر تنبیہ ہوئی، 30 برس تک روتے رہے کہ میں نے کیوں فضول سوال کیا۔ بڑی ضرورت ہے صحبت کامل کی، بدون اس کے دین کی حفاظت مشکل ہے۔ بزرگوں نے حفاظت دین کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طرز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس حفاظت کا کس قدر اہتمام تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے روز نیا کرتا پہنا، پھر کینچی لے کر کلائی پر سے آستین کاٹ ڈالی۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا محض اس لیے کاٹ دی کہ میں اس کو پہن کر اپنی نظر میں اچھا معلوم ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ مشق لیے ہوئے گھروں میں پانی بھرتے پھر رہے ہیں۔ وجہ پوچھنے پر فرمایا کہ رومی قاصد نے میرے عدل کی تعریف کی تھی، اس کا علاج کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے اپنی زبان ہاتھ میں لیے ہوئے مارتے دیکھا، پوچھنے پر فرمایا ھذا اوردنی الموارد، اسی زبان نے مجھے ہلاکت کی جگہ میں ڈالا ہے۔ آخر یہ کیا چیز ہے؟ اگر صحابہ سے یہ چیزیں منقول نہ ہوتی تو خشک لوگ یہ کہتے کہ ان صوفیوں کو جنون ہو گیا ہے، اور ان کو تو اب بھی کہتے ہیں۔ اتنا اہتمام تھا حضرات صحابہ کو کہ جب کامیابی ہو سکی، اتنا اہتمام تھا حضرات صحابہ کو جب کامیابی ہو سکی۔ اب اس کی وجہ ذرا وہ لوگ بتائیں جو اس طریق کو بدعت کہتے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ ہم نے امراض نفسانی کو پہچانا ہی نہ، اگر پہچانتے تو کچھ تو اہتمام کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عمل نصیب۔